نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں ڈالنا اور آسمان سے تارے توڑ کے لانا آسان کام ہے، مگر یہ جو موضوع عنایت کیا گیا انسان اور انسانیت، اس پہ روشنی ڈالنا بہت مشکل کام ہے۔ انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے جسے خلق فرما کر خالق انسان نے، خالق لم یزل نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا۔ اس کے فخر کا یہ عالم تھا، زمانہ سن لے، انا خلقنا الانسان، میں نے نہیں، ہم نے اسے خلق فرمایا۔ ہم نے انسان کو خلق فرما کر اس کے دماغ فانوس میں شمع عقل روشن کی، پھر اختیارات کی قوت سے نوازا، تمام اختیارات سے نواز کر پھر ہم نے اعلان کر دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سبیل ہدایت اسے دکھا دی، اب یہ چاہے شکر کی راہوں پہ چل پڑے، چاہے یہ ناشکری کی راہوں میں چل کر ناشکرا بن جائے۔ لہٰذا ہم انسان کو اختیارات دیتے ہیں کہ جیسے چاہے زندگی گزارے، پھر ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے، پھر قیامت کے دن، اس دن ہم اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پہ چل کے ہم تک آیا ہے۔ حضرت انسان یہ ماہ و تین کا مجموعہ، یہ آب گل کا سنگم ہے، کچھ پانی اور کچھ مٹی کا یہ پتلا زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، یہ آسمانوں میں کمندے ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، ہوا اس سے نہ بچی، پہاڑ اس سے نہ بچے، فضا اس سے نہ بچی، سمندر کی ہیبت ناکیوں کو چیلنج کر کے اس کی موج سے موج ٹکرا دی۔ اس نے فلک پہ اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بے عمل کر کے پھینک دیا، اس نے حباب کے دل توڑ دیے، آب رواں کی چادر تباہ کر دی، اس نے کارے دریائے حیات میں چھپے صدف کو لا کے سطح حیات میں بے آبرو کر دیا، لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، ذرے کے جگر کو چیر کر اس میں سے ایٹم نکال رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند تاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، اور دیکھو جبریل بھی ارشاد فرما رہا ہے ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا لگتا ہے پھر واپس آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے، کھانے کے لیے بے مثال خوراکیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں، اس کے پاس بادہ گلفام بھی ہے، اس کے پاس آرام بھی ہے، تمام تر چیزیں اس ترقی یافتہ انسان کے پاس ہیں، بس اگر کمی ہے تو اس کے پاس سچی خوشی کی کمی ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن آج کا ترقی یافتہ انسان چیخ اٹھتا ہے کہ بالآخر مجھے چین کیوں نہیں ملتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں چین نہیں ملتا، تمہیں سکون نہیں ملتا، تمہیں اطمینان نہیں ملتا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان دولت قدوں میں انصاف نہیں ملتا، طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا، مسجدوں میں کیا ہے ذکر رحمان نہیں ملتا، ملے بھی تو کیسے ملے؟ مردوں میں رسول کا طریقہ نہ رہا اور عورتوں میں حسن کی ماں کا سلیقہ نہ رہا، لیکن آج جدھر نظر اٹھتی ہے نا، انسانوں کی بستیوں میں بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، ہر آنکھ اشکبار، ہر دل بے قرار، ہر دماغ بدحواس، ہر روح سوگوار، حیات اور اس کی تمام تر رعنائیاں، جوانی اور اس کی انگڑائیاں، حسن اور اس کی شاہ سواریاں، تمام زندگی ایک عمر رفتہ سے شکستہ انسان کی زندگی سے ایک بٹکا ہوا قدم بن گئی۔ میں کہاں سے آیا تھا، میں کہاں کو جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
میں کیا کرنے آیا تھا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے احسن بنایا؟ وہ احسن کہاں گم ہو گیا؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اگلی آیت میں اس مسئلے کا حل موجود ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، رب العزت نے اسے احسن بنایا اور پھر پلٹ کر اسفل سافلین کی بدترین شکل میں پیش کر دیا۔ نہ اس کے اچھے ہونے کی کوئی حد ہے، نہ اس کے برے ہونے کی کوئی حد ہے۔ دنیا نے دونوں صورتیں دیکھی ہیں، جب یہ اچھا ہے تو بہت اچھا ہے، جب یہ برا ہے تو بہت برا ہے۔ خدا کی قسم جب یہ برا ہوتا ہے نا تو حیوان بھی اس سے شرمانے لگتے ہیں، جانوروں کو اس سے خوف آنے لگتا ہے۔ انسان سے حیوان کیوں شرماتا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں تمہیں، انسان سے حیوان اس لیے شرماتا ہے کہ شیر درندہ ہے نا، لیکن شیروں کے لیے نہیں، چیتا صفاک ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں، بیڑیا خون اشام ہے لیکن بیڑیوں کے لیے نہیں، سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی سانپ نے کسی سانپ کو ڈس لیا اور وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس قسم کے وحشی اور اسفل سافلین جیسے انسان کی بات کی جائے، جب یہ اسفل سافلین اور اس سے بھی بری منزل کی طرف آ جاتا ہے نا تو اپنے بھائی کا لہو پیتا ہے، یہ بنی نو انسان کی ہڈیاں چباتا ہے، یا اپنے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ جب یہ برا ہو جائے تو اس کے برے ہونے کی کوئی حد نہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے جب یہ اچھا ہوتا ہے نا تو یہ شاہ سوار برق رفتار ہوتا ہے، اس کی رفتار کی کوئی حد نہیں، یہ تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے، یہ ارتقاء کا دیوتا ہے، یہ اتنا بلند ہو جاتا ہے جہاں بلندیوں کی انتہا ہو جاتی ہے، یہ اس منزل کو پہنچ جاتا ہے جہاں آگے کوئی منزل بچتی ہی نہیں، جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں اس سے آگے اس کی نالین جاتی ہے، اور اس سے حیوان شرماتے ہیں تو کبھی فرشتے سجدے کرتے ہیں۔ تقویم اور اسفل سافلین کو دو ناموں میں تبدیل کرتا ہے، ایک کو یزید کہتے ہیں اور دوسرے کو حسین۔